حملہ کرنا چاہا، کیونکہ وہ قبیلے والے بنو حوازن اور بنو جو ثقیف تھے، یہ تیر اندازی میں بڑے تیز تھے، جس کی بنیاد پر جب مسلمانوں نے جنگ کرنا شروع کی تو انہوں نے بارش کی طرح تیروں کی برسات شروع کر دی۔ تیر کوئی کسی صحابی کو لگتا ہے، کوئی کسی صحابی کو لگتا ہے، وہ کوئی زمین پر گر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنے خچر پر اپنے آپ کو سوار کیا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی۔ ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ یہیں پہ تشریف رکھیں، ابھی تیروں کی بارش ہے جس کی بنیاد پر کہیں آپ کو کوئی تیر لگ نہ جائے اور آپ بھی زخمی ہو جائیں۔ اس وقت آپ نے یہ جملہ بولا تھا، انا النبی لا اکذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ بولا کہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں تو ترغیب دلاؤں اور جس وقت گمسان کی لڑائی شروع ہو اور ہر طرف سے تلواریں، ہر طرف سے تیر، ہر طرف سے نیزوں کے وار جب ہو رہے ہوں تو میں اس وقت پیچھے ہو کے یا چھپ کے بیٹھ جاؤں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میں رب کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب بہادر ددے کا بیٹا ہوں، میں تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور اس وقت دشمنوں کو جو ہے وہ للکار رہے تھے اور جو ساتھی تھے ان کو واپس بلا رہے تھے۔ فرمایا اس وقت پھر دشمنوں کو للکارتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں ترغیب دلا کے پیچھے ہٹ جاؤں، میں سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی نظر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب مومن بھی تھے، موحد بھی تھے اور بہادر بھی تھے، اور آپ کی اولاد بہادری میں مشہور تھی۔ اس لیے کہا کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، کہ میں کوئی تم سے ڈرتا تو نہیں ہوں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ چونکہ وہ بہادری میں حضرت عبد المطلب کی اولاد جو تھی وہ مشہور تھی، حضور علیہ السلام نے ان کی اولاد ہونے پر فخر کیا کہ میں اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اور مشرک باپ دادا پر فخر جائز نہیں۔ اگر وہ مومن نہ ہوتے تو حضور کبھی ان کی اولاد ہونے پر فخر نہ کرتے کہ میں ان کی اولاد ہوں، کبھی بھی فخر نہ کرتے۔ اور یہ فخر چونکہ کفار کے مقابلے میں اظہار شجاعت کے لیے تھا، یعنی بہادری کا اظہار تھا جو اس کے لیے تھا، اس لیے یہ جائز تھا۔ اعلی حضرت حضور علیہ السلام کی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات اتنی شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے آپ کو رب ذوالجلال نے نعمت سے نوازا ہوا تھا کہ آپ جیسا بہادر اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں رب ذوالجلال نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے نام ور رکانہ جیسے پہلوان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زیر ہو جاتے تھے۔ اتنی طاقت رب ذوالجلال نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔
حدیث شریف میں موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب ذوالجلال نے جنتی 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، جبکہ جنت کا ایک مرد اس کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے، اور ایک روایت میں 40 کا بھی ذکر موجود ہے۔ بہرحال جنتی طاقت جو مرد کو رب ذوالجلال دیتا ہے، وہ جنتی مرد کی طاقت جو ہے وہ دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی ہمتوں اور طاقتوں سے نوازا کہ بڑی بڑی ہمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، سب سے چھوٹی ہمت سارے جہاں سے بڑی ہے۔ اعلی حضرت نے لکھا کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بڑی ہمتوں کی بات کرتے ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو آپ کے غلاموں کو یا آپ کو ہی جو ایک چھوٹی سی ہمت ہے، وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس چھوٹی سی ہمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ رب ذوالجلال کے محبوب کی پھر بڑی طاقت کا اندازہ کون لگائے گا۔ غزوہ غطفان کے موقع پر جب دشمن کا سامنا نہ کرتے ہوئے بھاگ گیا اور پہاڑوں میں جا کر جب وہ چھپ گیا، یعنی یہ دشمن کی بات ہے، اس کا نام تھا دعسور۔ غزوہ غطفان جب ہوا تھا تو اس وقت دشمن تھا بہت طاقتور، وہ پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پر آرام فرما ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، تو اس وقت وہ جو دعسور دشمن تھا وہ چھپ کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تلوار کو اس وقت درخت کی ایک ٹہنی پر لٹکایا ہوا تھا، اس نے تلوار کو پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جملہ بولا، فرمایا اللہ، میرا اللہ تم سے بچائے گا۔ اب یہ جملہ بولنے کی دیر تھی تو اس کا جسم کانپا، ہاتھ لرزا، تلوار نیچے گر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو پکڑتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یمنعک منی، اب مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تجھ سے تو مجھے میرے رب نے بچا دیا، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے یہ جملہ سنا تو کہتا ہے، لا احد، کوئی نہیں، مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ اتنی سی بات تھی کہ اس کے اندر ایسی ہلچل مچی کہ وہ شخص جو تھا کلمہ پڑھ کے اپنے دل کو سکون پا لیا۔ اس نے یہ جملہ سنا تو سنتے ہی دل میں سکون آیا، اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لکھا نا کہ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا، ساری کائنات مل گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک چیز تھی طاقت کے لحاظ سے، رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی تھی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ موجود ہے کتب حدیث کے اندر کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ شریف سے ہجرت کر کے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے، تو رستے میں حضرت ام معبد تھی، تو ان کے گھر والے حضرت ابو معبد آ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر تو ایک بڑا عجیب سا سما لگ رہا ہے کہ خوشنودی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں، اور تمہارے چہرے پر بھی کھلکھلاہٹ اور بشاشت سی موجود ہے، اور مجھے یہاں سے کوئی خوشبو کسی کی آ رہی ہے۔ تو اس حضرت ام معبد نے جس وقت یہ بات سنی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھی اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو بات بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا نا کہ اے میری بیوی ام معبد آپ بتاؤ کہ ان کی نشانیاں کیا تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کا چہرہ بڑا ہی باروب تھا، بڑا ہی باروب تھا۔
اب یہاں پر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا، فرمایا اللہ، اب یہ بولنے کی دیر تھی تو اس بندے کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہوا، کپ کپی طاری ہوئی، تلوار نیچے گر گئی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اب مجھے تم بتاؤ کہ من یمنعک منی، کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے رب نے بچا لیے تم سے، اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا لا احد، میرے نبی علیہ السلام مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ تو اس نے پھر نبی علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھا اور حضور کا کلمہ شریف پڑھ کے سرکار کے غلاموں میں شامل ہو گیا تھا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف، اس میں یہ موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں جبریل حاضر ہوئے اور مجھے پڑھنے کو کہا تو میں نے آگے جواب یہ دیا کہ ما انا بقارئ، کہ یعنی یہ قرآن کریم کی سورہ جو ہے الگ اس کی آیات 5 پہلی نازل جو ہوئی تھی، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اقرا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آگے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتا فغطنی حتی بالغ منی الجہد، جبریل علیہ السلام نے مجھے بڑا زور سے دبایا، بڑا زور لگایا، یہاں تک کہ زور لگاتے لگاتے وہ تھک گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فغطنی حتی بالغ منی الجہد، کہ وہ زور لگاتے لگاتے تھک گیا۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو کہنے لگے کہ میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، 3 بار میں نے یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں بالغ منی الجہد، اس نے مجھے 3ری مرتبہ بھی دبایا اور مجھے کہا کہ وہ دبا کر زور لگایا، تو سرکار فرماتے ہیں پھر وہ تھک گیا۔ اب یہ جو جملہ تھا جہد کا، صرف نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کے لیے بولا، اپنے لیے نہیں بولا کہ میں تھک گیا ہوں۔ اگر ہوتا تو سرکار بولتے، تھکتا تو وہ ہے جو کمزور ہو۔ اب یہاں پر حضرت نبی علیہ السلام فرماتے جبریل تھک گئے لیکن میں نہیں تھکا، میرے اندر تو رب نے طاقت اتنی رکھی ہوئی تھی کہ جبریل سرکار کے خادموں میں ہے، جو خادم ہوتے ان میں ہے۔ تو سوچو جبریل کے جو آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طاقت کا اندازہ کون لگائے گا کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے انہوں نے دبانا چاہا لیکن میں دبا نہیں ہوں، دبایا بھی مجھے، زور لگایا، لیکن کیا ہوا؟ وہ تھک گئے، میں نہیں تھکا۔ کیونکہ اگر سرکار تھکے ہوتے تو سرکار ضرور بولتے کہ میں ابھی تھک گیا ہوں، لیکن نہیں بولا، اس لیے کہ سرکار تھکے نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اندازہ لگاؤ کہ وہ جبریل علیہ السلام کے جو لوط علیہ السلام کی جو قوم لوط تھی، ان کی بستی کو 1 انگلی کے پورے سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر پھینکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، وہاں سے پھینکا اور جس جگہ سے وہ نکالا تھا اتنا وہ پانی سمندر کا حصہ بن گیا۔ تو وہاں سے پھر ان کو دے مارا کہ جس کے انگلی کے پورے پر وہ پوری قوم جو بستی تھی اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو آپ سوچو کہ اس جبریل علیہ السلام کے اندر طاقت کتنی ہوگی، کتنی طاقت ہوگی جو رب ذوالجلال نے ان کو دی ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو انسانی شکل میں آتے ہیں، ایک چھوٹا سا انسان بن کر، غلام بن کر جو ہے وہ آتے ہیں، اور یہ ادب کا بہت بڑا تقاضا تھا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو جبریل پورے فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے زیادہ طاقت فرشتوں میں ان کو دی گئی ہے، لیکن ادھر نبی علیہ السلام فرماتا ہے فغطنی حتی بلغ منی الجہد، فرمایا جب انہوں نے مجھے دبایا، یہاں تک کہ دبایا، بڑا زور لگایا، یہاں تک کہ انہوں نے کوشش کی زور لگانے کی، وہ تھک گئے لیکن میں نہیں تھکا،
اس لیے کہ میرے رب نے مجھے طاقت سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ ادھر انسانوں میں ذرا اندازہ کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وقت تھا جب کیسر و کسرا ان کا نام سنتے تو لرزہ طاری ہو جاتا۔ شیطان وہ کہ جس عمر کے سامنے جو ہے وہ بھاگتا ہے، جس عمر سے گلی سے عمر گزرتے ہیں وہ شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ عمر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے نکلے گھر سے، جب سرکار کے پاس گئے تو لینے کی بجائے اپنا سر دے کے آ گئے تھے۔ گئے تو لینے تھے لیکن سر دے کے آ گئے۔ روب تھا، دبدبا، طاقت تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور پھر روحانیت اور فیض و برکات اور رب کی تجلیات اور نور کا چھلکنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ بڑے سے بڑا شخص جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑے سے بڑا پہلوان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تو وہ زیر ہو جاتا۔ اب یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ ابو طالب کے سامنے جب کافر آئے، ابو جہل، ولید بن عتبہ وغیرہ، یہ جتنے بھی تھے سارے لوگ جب آئے آپ کے پاس، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، تو ابو طالب سے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے دین کو برا کہتے ہیں، آپ ان کو روکے، اگر وہ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم بادشاہت دینے کے لیے ان کو تیار ہیں، جتنی دولت چاہتے ہیں ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی خوبصورت لڑکی سے، کسی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، ہمارے مذہب کو برا نہ کہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر میں، سرداران مکہ چلے گئے، تو ابو طالب نے پوچھا اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا بیٹا میرے حال پر رحم کرو، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وہ آئے تھے مشرکین مکہ اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی ہے، تم کیا ان کے بارے میں کہتے ہو؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی وہ دلیرانہ جملہ اور روب اور دبدبے سے بھرا ہوا جملہ آج بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا جان اگر وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آسمان سے سورج کو کھینچ کر میرے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھے اور آسمان سے چاند کو کھینچ کر میرے دوسرے ہاتھ پر رکھے تو میں پھر بھی اپنے رب کا پیغام نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی وہ دوں گا میں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میرے رب کا جو پیغام ہے وہ میں ضرور دوں گا۔ یہ جملہ جب سنا تو حضرت ابو طالب نے جو آگے جواب دیا، آپ نے ان کی جرت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے فرمایا میرے بھتیجے جاؤ آج کے بعد جتنا چاہو تم اپنے رب کی توحید کا اعلان کرو، جتنا چاہو جس جگہ پہ چاہو تم جو ہے وہ اپنی رسالت کا اعلان کرو، تمہاری ہوا کو بھی کوئی ہوا نہیں لگا سکتا، تمہارے بال کو بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلیرانہ جملہ اس وقت بھی تھا جب مکہ شریف کی ہی صرف قوتیں نہیں، پوری زمین کی قوت جو ہے وہ مکہ شریف کے سردار تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑی قوت سمجھتے تھے۔ وہ ابو جہل جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے، اس کے سامنے سینہ تان کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے، اے ولید بن مغیرہ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب جیسے جتنے بھی سردار تھے، سرکار نے فرمایا اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم آسمانوں کا سورج بھی کہہ سکتے ہو، پھر ان کو لا کر میری ہتھیلی پہ رکھو، چاند کو کھینچ کر میری ہتھیلی پہ رکھو، میں رب کا فرمان پھر بھی سنانے کے لیے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی سناتا رہوں گا۔ کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی ڈرے نہیں ہے، برملا سر عام جا کر مکہ شریف کے اس خانہ کعبہ شریف میں جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، حالانکہ وہ مشرکین تلواریں لے کر کھڑے ہوتے تھے، حضور کو معاذ اللہ پتھر بھی مارتے تھے، حضور کو جو ہے وہ تلواروں کے اشارہ بھی کرتے تھے، لیکن
قربان ہے اس ہستی پر کہ رب نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی ہمت دی ہے، اور اتنا دلیرانہ جو انداز تھا آپ کا وہ دیا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی ہے، لیکن سرکار کا پیغام وہی رہا جو رب نے حکم فرمایا تھا۔ اب دیکھو روایات میں یہ آتا ہے سورج کیا ہے؟ سورج یہ ہے کہ اس کو 70,000 فرشتے لے کر چلتے ہیں، مشرق سے نکالتے ہیں مغرب کی طرف لے جاتے ہیں، مشرق سے طلوع کر کے اس کو مغرب کی طرف غروب کرتے ہیں۔ لیکن ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی قوت دیکھو کہ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی، سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دوسرے مقام پر یہ ہے کہ سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے اس سورج کو واپس پلٹایا۔ ادھر 70,000 فرشتے ان کو جو ہے کھینچتے ہیں، کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور ہے بھی رب کے نوری فرشتے ہیں۔ تو ادھر دیکھو 70,000 فرشتے کھینچتے ہیں، ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی میں رب نے 70,000 فرشتوں سے بھی زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ کہاں سے کھینچا، کہاں پر اس کو کیا، پھر کہاں سے لے جا کر کہاں پر غروب کیا، یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا کمال تھا۔ اعلی حضرت نے لکھا تھا نا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ تو اعلی حضرت نے بھی لکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی طاقت کا انداز تھا جو رب ذوالجلال نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھو شیطان ایک بیماری ہے اور عباد الرحمن اس بیماری کا علاج ہے۔ علاج تب ہی ہو جا پاتا ہے کہ جب اس طاقت یعنی اس کی طاقت بیماری سے زیادہ ہو، کہ یعنی جو دوا ہے، مثال کے طور پر ایک بندے کو کینسر کی بیماری ہو، اب اس کینسر کی بیماری کے لیے کوئی ڈسپرین کی گولی اس کو دے دی جائے تو کیا اس کو آرام آ جاتا ہے؟ نہیں آئے گا، کیونکہ ڈسپرین کی گولی کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ یا اس کو کوئی جو ہے وہ پیناڈول کی گولی دی جائے تو نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ اب یہ تب ہوگا کہ جب بندہ اپنے سے زیادہ یعنی کس کو طاقتور مانتا ہو۔ اب ایک بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ تو جانتے نہیں ہے کسی کو، یہاں تک کہ وہ آئے تھے تو چلے گئے، یہ دے کر چلے گئے فلاں، وہ تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں رکھتے، یا وہ تو اتنی ہمت اور طاقت بھی نہیں رکھتے کہ وہ تنکا اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ سکے معاذ اللہ۔ تو جن کا عقیدہ یہ ہو تو وہ پھر کس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو سمجھ سکتا ہے، وہ کس طرح ایک مومن کی طاقت کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک روایت میں ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار فرماتا ہے شیطان نے آ کر میری نماز کو توڑنے کی کوشش کی، پھر کیا ہوا؟ فرماتے میں پھر مصروف ہو گیا نماز میں، یہاں تک کہ فاشد علیہ، پورا زور لگانے لگا، پورا زور میری نماز کو توڑنے کا۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حضرت علی جیسے بہادر ہوں، سرکار کے غلاموں میں حضرت عمر جیسے بہادر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق جیسے بہادر ہو، جن کے غلاموں کی بہادری کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو ذرا سوچو اس نبی کی بہادری کا چرچا کیا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے فشد علیہ، وہ پورا زور لگانے لگا، یہاں تک کہ بڑی اس نے کوشش کی، تو سرکار فرماتا ہے پتہ پھر کیا ہوا؟ فضعتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا سادہ ترجمہ آپ یوں سمجھے کہ سرکار فرماتا ہے پھر میں نے اس کو ایک ایسا تھپڑ لگایا کہ اس کو اس کی نانی یاد آ گئی۔ سادہ ترجمہ آپ یہ ایسا تھپڑ اس میں نے جن کو لگایا اس شیطان کو کہ اس کو اس کی نانی یاد آ گئی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل نے تو چاہا کہ میں اس کو پکڑوں اور پکڑ کر کیا کروں،
فرمایا او ساکاہو الی ساریۃ حتی تصبحوا فتنذروا، میں اس کو مسجد نبی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دو. لیکن سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو نہیں باندھا، اگر میں باندھ دیتا تو صبح بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے، تم ان کو دیکھتے کہ کس جن کو میں نے باندھا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. فَذُكِرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جس جیسی حکومت کسی کو بھی نہ ملی ہوئی ہو. کہتے یہ مجھے سرکار فرماتے مجھے یہ دعا یاد آ گئی، ورنہ میں نے تو اس سے باندھ دینا تھا اور تم نے دیکھنا تھا بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بلکہ وہ دوسری حدیث میں تو اس طرح بھی سرکار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی لینے کے لیے بھیجا. آپ ایک کنویں پر پانی لینے کے لیے گئے تو حضرت خالد بن ولید سے ابلیس آیا انسانی شکل میں، کہتا میں تمہیں پانی تو نہیں